الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 حروف مرکبات دو یا دو اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا چاہیے۔ مفرد حروف کون سے تھے؟ مفرد حروف وہ تھے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ حروف مفردات تھے، الف سے لے کر یا تک وہ تمام حروف مفردات تھے۔ تو اب اس کا بتایا جا رہا ہے کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی جس طرح ہم مفرد حروف پڑھ کے آئے ہیں اسی طرح مرکب حروف کو بھی ان کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے حروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ جب دو یا اس سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور در چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب بننے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں سے رد بدل سے پہچان کریں۔ کیا لکھا گیا ہے کہ جو حروف مرکب بننے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد بدل سے پہچان کریں۔ نیچے پڑھتے ہیں۔ الف لام الف لام الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف ہا الف ہا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف دوات کو پڑھتے وقت آخر پہ کلکلا کی آواز آنی چاہیے، کلکلا داد پہ کرنا چاہیے اور اس کو موٹا بھی پڑھنا چاہیے۔ حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، اس کو پر پڑھنا چاہیے۔ تو الف اس کو بھی موٹا پڑھنا چاہیے۔ تو بھی حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے تو اس کو بھی پر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح آگے را الف اور جتنے بھی یہ ایک تو کلر سے بھی پہچانے جاتے ہیں، بلیو کلر ہے اور بلیو کلر والے جتنے بھی لفظ ہیں ان کو جو ہے حروف مستعلیہ کی طرح پر پڑھنا چاہیے۔ حروف مستعلیہ ہے اس لیے انہوں نے اس کو بلیو کلر دیا ہوا ہے۔ میم الف ہا الف کاف الف اچھا یہ دیکھیں پیچھے خا
ہا، 2 آنکھوں والی ہا ہے، ایک اوپر یہ ہا بغیر نقطے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور ایک ہے یہ نقطے والی ہا جو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ ان کے مخرج بھی ادا کریں۔ ہا حلق کے ہو، ہو، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا، اور یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ہا، ہا، اور یہ ان کی پہچان لازمی ہونی چاہیے۔ ان تینوں خا کو ایک ہی خا کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ فرق واضح کر کے ان کو پڑھنا چاہیے۔ لام با، کاف با، کاف تا، کاف ہا، کاف ہا۔ یہ سا جو ہے اس کا نرمی سے ادا کرتے ہیں، اس کا سا اس میں سیٹی نہیں لانی چاہیے، نرمی سے ادا کرنا چاہیے۔ زبان کی جو نوک ہے سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں سے لگا کے اس کو ادا کرنا چاہیے، پھر یہ مخرج کے ساتھ ادا ہوگا۔ اسی طرح آگے کا فا، کا فا، تو با، تو با، سین لام۔ یہ دیکھیں اب سیٹی، اس سین میں سیٹی لانے ہیں۔ وہ جو 2 نقطے والا تھا وہ نرمی سے پڑا، اس میں سیٹی نہیں آئی ہے، اور یہ جو سین ہے اس میں سیٹی لائیں گے۔ سین لام، سین لام، شین لام، شین لام، صاد لام، ضاد لام۔ یہ دیکھیں ان کو بھی حروف، یہ بھی حروف مستعلیہ ہیں، ان کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ پر کا مطلب ہے کہ منہ بھر کے آواز کو اونچا کر کے، مطلب پر کر کے، موٹا کر کے پڑھنا چاہیے۔ صاد، ضاد، فا لام، فا لام۔ یہ کاف بھی حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے اور اس کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے باریک والا کاف، کاف فا، کاف فا، اور یہ آ گیا ہے موٹا کاف، اس کو قاف لام، قاف لام، عین لام، عین لام، غین لام۔ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے غین آ گیا ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے، ایسے غین لام نہیں پڑھیں گے۔ غین لام، کاف لام، کاف نون، تو نون۔ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ تا نون نہیں پڑھیں گے، تو نون، رو نون۔ یہ دیکھیں زا نون نہیں پڑھا بلکہ اس کو موٹا کر کے پڑھا، رو نون، رو نون۔ آج کا سبق بس اتنا ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں ساتھ ساتھ ایک ایک سوال بھی کرواتی جاؤں گی، جیسے حروف مستعلیہ کتنے ہیں، حروف حلقی کتنے ہیں، حروف نسویہ کتنے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ ایک ایک سوال کرواؤں گی۔ یہ سبسکرائب کر کے یہ چینل اپنے بچوں کو دیں تاکہ وہ گھر بیٹھ کے آسانی سے قرآن پاک سیکھ سکیں۔